اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، تو پوچھا یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانکاری حاصل کرنا چاہتے تھے یہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے، چونکہ چھوٹے سے تھے ابھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، آپ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کیا کرتے تھے۔ تو پوچھا یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں صرف اسی کی عبادت کروں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کروں۔ میری خواہش ہے کہ تم بھی اسلام قبول کر لو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور یہ جو کفار و مشرکین کے جو بت ہیں لات منات عزا، ان بتوں کا تم انکار کرو، ان کو چھوڑ دو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے ابا سے مشورہ کر کے کل بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا ذکر کہیں مت کرنا، اسلام اگر تمہیں قبول کرنا ہے تو کر لو، اگر نہیں کرنا ہے تو اس کا تذکرہ کہیں کسی اور سے مت کرنا، چونکہ یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا اور چپکے چپکے اسلام کی دعوت پیش کی جا رہی تھی۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے یہ چیز معلوم ہے کہ مکمل 3 سال تک، پورے 3 سال تک چپکے چپکے دعوت و تبلیغ کی گئی اور مسلمانوں کے پاس کافروں کے پاس جا کر کے جو لگتا تھا کہ یہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، سمجھدار ہیں، سلیم الفطرت ہیں، ان کے پاس اللہ کے رسول جاتے، حضرت ابو بکر جاتے اور جو شروع میں اسلام لا چکے تھے وہ لوگ ان کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے۔ کیونکہ اسلام کی دعوت لوگوں کے لیے اس وقت نہیں تھی تو اعلانیہ طور پر ابھی اسلام کی دعوت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کرنا چاہو تو کر لو، کیونکہ زبردستی تو کر نہیں سکتے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دعوت پیش کی، لیکن حضرت علی چونکہ چھوٹے تھے کہا کہ میں ابا سے مشورہ کر لوں، کہا کہ اس کو کسی سے بتانا نہیں۔ پھر اس کے بعد رات گزاری اور رات بھر وہ باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں چلتی رہی اور بالآخر رات میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کھول دیا، سینہ کشادہ کر دیا اور ان کو اسلام کی توفیق ملی۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، کہا آپ کون سی دعوت پیش کر رہے تھے ذرا پھر سے پیش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعوت جو کل آپ پیش کر چکے تھے، گزرے ہوئے کل آپ نے وہ دعوت دہرائی اور کہا کہ تم لات و منات کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی چھوٹے سے تھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، تو شروع سے ہی یہ مسلمان رہے، بچپنے میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، ان کی بہادری بڑی مشہور ہے، یہ بڑے بہادر صحابی تھے، شجاعت ان کے یہاں پائی جاتی تھی۔ ان کی شجاعت کی ایک سب سے بڑی مثال جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ ہجرت کا حکم مل چکا ہے اور آج رات تم میرے بستر پہ سو گے، میرے پاس جو امانتیں رکھی ہوئی ہیں کفار و مشرکین کی، ان کی امانتوں کو واپس کر کے تم بھی مدینہ چلے آنا۔ بہت خطرناک وہ رات تھی، دشمنوں نے پوری طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر رکھا تھا، محاصرہ کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہوئے اور ان کی طرف مٹی اڑاتے ہوئے نکل گئے، کوئی کافر آپ کو دیکھ نہ سکا، لیکن بستر پہ کون تھے؟ بستر پہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ خطرناک موقع تھا، انتہائی سنگین موڑ تھا، آپ کے بستر پہ سونا گویا کہ موت کو دعوت دینا تھا۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو
مفسر قرآن ہیں۔ صحابہ کرام میں تفسیر کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سو کر اپنی جان کی تجارت اللہ تعالیٰ سے کی، اپنی جان کے ذریعے سے تجارت کی اللہ تعالیٰ سے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے صحابہ کرام میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی مرضی کی خاطر بیچ ڈالتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کی مرضی کی پرواہ کرتے۔ تو اس وقت رات میں اللہ کے رسول کے بستر پہ سونا گویا کہ موت کو دعوت دینا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری، شجاعت، ہمت کی اس رات آپ کی چادر اوڑھ کے آپ کے بستر پہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سوئے۔ اور اس واقعے سے اہل علم نے، اہل سیر نے، اہل تاریخ نے کئی سارے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ نکالا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جہاں ایک طرف بہادر تھے، جری تھے، نڈر تھے، وہیں دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان لٹانے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے تھے، اپنی جان قربان کرنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھتے تھے، اسی لیے آپ کے بستر پہ بے خوف سو گئے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان قضاء و قدر پہ کتنا مضبوط تھا۔ انہیں پتا تھا کہ میری قسمت میں جو ہے وہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اگر میری قسمت میں کوئی مصیبت نہیں لکھی ہے تو پوری دنیا مل کر بھی مجھے مصیبت نہیں پہنچا سکتی۔ اور ان کے ذہن میں قرآن مجید کی وہ آیت تھی، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز مصیبت نہیں پہنچ سکتی اللہ یہ کہ مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا۔ تو تقدیر پہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا یہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، بہادر صحابی ہیں، اور ان کے اندر شجاعت و بہادری بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک اور ان کی صفت اور خوبی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر قوت فیصلہ پائی جاتی تھی، فیصلہ کرنے کی طاقت ان کے ہاں پائی جاتی تھی۔ ذہین تھے، سمجھدار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث کے اندر فرمایا، ارحم بامتی ابو بکر واشدهم في دين الله عمر وافقدهم واحسنهم حياء عثمان واقضاهم علي بن ابي طالب، کہ لوگوں میں میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر فاروق ہیں، اور حیا کے معاملے میں سب سے زیادہ باحیا صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور صحابہ کرام میں میری امت میں سب سے زیادہ قوت فیصلہ رکھنے والے، فیصلے کی طاقت رکھنے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حلال و حرام کے جانکار حضرت معاذ بن جبل ہیں، قرآن کے جانکار حضرت ابی بن کعب ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا، یہاں پر جو محل شاہد اور ضروری بات ہے وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوت فیصلہ اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح مسند دارمی کے ایک روایت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
ایک مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا. ایک موقع سے حضرت معاذ کو بھی بھیجا تھا، وہ دوسرا موقع تھا. یہاں موقع دوسرا ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا ان کے کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے. چھوٹے سے تھے ابھی. اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں چھوٹا سا آدمی اور کہاں یمن کے بڑے بڑے لوگ، آپ مجھے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. کہا جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، تمہیں ہدایت دے گا اور تمہاری زبان کے ذریعے سے صحیح فیصلہ کرائے گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر مانتے تھے کہ فیصلے کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے حضرت علی بن ابی طالب کو یمن کی طرف روانہ کیا. اسی طرح ان کے قوت فیصلے کی مثالیں تاریخ کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ آپ کے مشیر تھے اور آپ کو مشورے دیا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور اسی طرح عہد فاروقی میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اور ان کی خلافت کے زمانے میں آپ کی مجلس شورا کے ایک ممبر تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مشورہ کیا کرتے تھے اور باقاعدہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں ایسے مسائل سے، ایسے مسئلوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس کو ابو الحسن یعنی حضرت علی بھی نہ سلجھا پائے. حضرت علی یہ اہم مسئلوں کو سلجھاتے تھے اور حضرت عمر فاروق ان سے مشورے کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں مجلس شورا کے ممبر رہے اور حدود نافذ کرنے کی ذمہ داری حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. تینوں خلیفہ یکے بعد دیگرے ترتیب سے تینوں کے مجلس شورا کے ممبر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بنتے ہیں اور تینوں کو ان کی خلافت کے زمانے میں مشورے دیتے ہیں. اور منہاج السنہ کے اندر امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات باقاعدہ صراحت کے ساتھ ذکر کی ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص مجھے حضرت ابو بکر عمر سے زیادہ فضیلت دے گا، کوئی بھی شخص اگر مجھے حضرت ابو بکر سے آگے بڑھائے گا، حضرت عمر سے آگے بڑھائے گا، تو میں اس کے اوپر تہمت کی حد نافذ کروں گا، اس کے اوپر حد قذف نافذ کروں گا، اس کو میں کوڑے لگاؤں گا، کیونکہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں اور اس کے بعد حضرت عمر ہیں. اگر کوئی مجھے ان صحابہ کرام پر فضیلت دیتا ہے تو میں اس کو کوڑے لگاؤں گا اور اس پر حد نافذ کروں گا. اور یہی بات صحیح بخاری کے اندر ان کے بیٹے محمد ابن الحنفیہ نے ذکر کی ہے. اپنے باپ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ کہا ابو بکر. کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا اس کے بعد حضرت عمر ہیں. محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں مجھے اندیشہ تھا کہ تیسرے نمبر پہ آپ حضرت عثمان کا نام لیں گے، میں نے اس سے پہلے ہی پوچھ لیا اور آپ کا نمبر کون سا ہے؟ کہا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں. یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے بڑے امام ہیں، مشہور نام ہے علم دنیا کا، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کی ایک نہیں کئی سندیں ہیں. اور یہاں تک اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کی تقریباً 80 سندیں. یہ روایت حدیث کی کتابوں میں 80 جگہ پر آئی ہوئی، 80 مقامات پر. کون سی روایت؟
جس روایت میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر کو مان رہے ہیں، سب سے افضل ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو مان رہے ہیں، یہ روایت ایک نہیں دو نہیں، حدیث کی کتابوں میں 80 مقامات پر موجود ہے، 80 مقامات پر۔ اور ابن زبیر اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے حضرت علی تھے، حضرت زبیر تھے، اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے اور ان کی خلافت کو تسلیم کرنے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کی خلافت کو خوش دلی سے قبول کیا، اور صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں رضی اللہ عنہم ان کی مجلس شورا کے ممبر بھی رہے، مشورے دیے، اور ان کے مشوروں سے ان صحابہ کرام نے اپنی خلافت کو چلایا اور آگے بڑھایا۔ جو بھی چیزیں مسلمانوں کے حق میں ہوتی تھی باہمی مشورے سے ان چیزوں کو انجام دیا جاتا تھا۔ اور تو اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا، حضرت ابو بکر کے نام پر، حضرت ابو بکر کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں کر رہے ہیں، اور تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ محبت حضرت ابو بکر سے کیا کرتے تھے، حضرت عثمان سے کیا کرتے تھے، حضرت عمر سے کیا کرتے تھے، اور ان کی آپس کی محبتیں بڑی مشہور تھی، اور ان کے نام پر یہ اپنی اولادوں کے نام رکھا کرتے تھے۔ لیکن برادران وطن کی ایک بڑی جماعت جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی آڑ میں ان صحابہ کرام کو گالیاں بکتی ہے۔ یہ صحابہ کرام جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مشورے لے رہے ہیں، مسلمانوں کے حق میں فیصلے مل جل کے کر رہے ہیں، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی یہ کم علمی ہے کہ ان کی آڑ میں ان صحابہ کرام کو گالیاں بک رہے ہیں۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آڑ میں ان صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تمام کے تمام صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک موقع سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اس ذات کی جس نے مخلوق کو پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اللہ کے رسول نے مجھ سے عہد لیا تھا، مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ اے علی، تم سے محبت اہل ایمان کریں گے اور تم سے بغض منافق رکھیں گے، تم سے محبت اہل ایمان کریں گے اور تم سے بغض منافق رکھیں گے۔ محبت صحابہ کرام میں سے سبھی سے، اور بطور خاص ان خلفاء راشدین سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی کسی ایک صحابی سے بھی محبت نہیں کرتا یا ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ شخص پکا منافق ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سے بقیہ صحابہ کرام کو اگنور کر دیا جائے، سبھی سے محبت کی جائے، سبھی اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ سب کے اپنے اپنے فضائل ہیں، سب کے مناقب ہیں، سب کی اپنی فضیلتیں ہیں، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ ان سے پہلے جو 3 خلیفہ ہیں جن کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سے متعلق ایک اور روایت جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا خیبر کو فتح کرنا تھا. خیبر یہ یہودیوں کا ایک قلعہ تھا جہاں یہودیوں کا قبضہ تھا، اور یہ خیبر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو جگہ مدینہ سے 173 کلومیٹر کی دوری پر ہے. وہاں یہودیوں کا ایک بڑا سا قلعہ تھا، یہودیوں کا قبضہ تھا. اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر روانہ کرنا چاہتے تھے. آپ نے اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے پیشین گوئی فرمائی اور کہا کہ میں کل صبح یہ جھنڈا، اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی فوج کو، کسی سریے کو، کسی جماعت کو بھیجتے تھے تو ان کی اپنی ایک پہچان ہوتی تھی، ان کا ایک علم ہوتا تھا، ایک جھنڈا ہوتا تھا، اور وہ جھنڈا اس فوج کے قائد کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام کی جماعت میں یہ بات آپ نے رکھی. اب صحابہ کرام آپس میں چیمے گوئیاں کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کل کس کو یہ جھنڈا دیا جائے گا. اتفاق سے صحابہ کرام کی جماعت میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے. صبح جب صحابہ کرام کی مجلس لگی، آپ نے پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ کہا اللہ کے رسول ان کی آنکھوں میں کچھ پریشانی ہے، ان کی آنکھیں دکھ آئی ہیں، ان کی آنکھ میں درد ہے، اس لیے وہ مجلس میں شریک نہیں ہو سکے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے بھیجا جاؤ بلا کے لاؤ. جا کے بلا کے لاؤ. لایا گیا. کہا اللہ کے رسول میری آنکھ میں پریشانی. اللہ کے رسول نے اپنا تھوک لیا، لعاب دہن لیا اور ان کی آنکھ میں لگا دیا. ان کی آنکھ مکمل طریقے سے شفایاب ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی تھی. آپ کے جسم سے نکلنے والا پسینہ بھی بابرکت ہوا کرتا تھا. آپ کا لعاب دہن بھی بابرکت ہوا کرتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے لعاب دہن لیا اور حضرت علی کی آنکھ پہ لگا دیا، اور اس کے بعد ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی. اور اس کے بعد وہ جھنڈا جو خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کرنا تھا، اس لشکر کی قیادت اور اس لشکر کی عمارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی. یہ بھی حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ سے وہ محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیا کرتے تھے. تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بے شمار فضائل حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں. ایک دفعہ غزوہ تبوک کا موقع تھا. اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحابہ کرام کے جو بچے اور ان کی جو خواتین بچی ہوئی تھی، چونکہ غزوے میں عورتیں اور بچے نہیں جایا کرتے تھے، کہا تم ان بچوں کی اور ان عورتوں کی دیکھ بھال کرنا. ان کو جانشین بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جانشین بنایا اور وہاں چھوڑنے کی خواہش کی کہ تم یہیں رہو، باقی لوگ غزوہ کرنے جائیں گے، تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ بھی ساتھ میں جائیں. کہا اللہ کے رسول آپ مجھے یہاں چھوڑ کے جائیں گے؟ کہا کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا مقام میرے یہاں ویسے ہی ہے جیسے ہارون کا مقام موسیٰ کے یہاں تھا؟ تم میرے نزدیک ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک. کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنی قوم کا جانشین کس کو بنا کے گئے تھے؟ حضرت
हारून अलैहिस्सलाम को बना के गए थे। कोई दूर पे 40 दिन का सफर था। हजरत हारून को अपना वजीर और नाइब बना के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे। और ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम आपके भाई हुआ करते थे, चचाजाद भाई हजरत मूसा के। और इधर भी हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मेरे नजदीक वैसे ही हो जैसे मूसा के यहाँ हारून थे, लेकिन हाँ ला नबी या बादी, ये बात याद रखो कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, क्योंकि वहाँ मूसा के बाद हारून भी नबी थे। तुम खलीफा जरूर हो, जानशीन जरूर हो, और तुम्हें मैं यहाँ अपना नाइब बना के जा रहा हूँ, लेकिन याद रखो कि मेरे बाद कोई नबी होने वाला नहीं। इस हदीस से भी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत और उनके मकाम और मर्तबे का पता चल रहा है। इन सारी रिवायतों को और इन सारे वाक़यात को सामने रखकर खुलासा और नतीजा जो निकल के आता है वो ये कि ये 4 खलीफा जिनका तज़किरा तरतीब से आपके सामने किया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी और चौथे खलीफा हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये चारों मुसलमानों के खलीफा हैं। और इन चारों से मोहब्बत करना, इन चारों का एहतराम करना, इनकी इज्जत करना, ये तमाम मुसलमानों के ऊपर वाजिब और जरूरी है। हजरत अली से भी हम मोहब्बत करते हैं और हम हजरत अली से इतनी मोहब्बत करते हैं कि सहाबाए किराम में जो सहाबा हैं सभी से हमारी मोहब्बत है। हम हजरत अली को कमतर नहीं समझते, उनकी तनकीस नहीं करते, बल्कि हम तो इस मिंबर से डंके की चोट पर यह ऐलान करना चाहते हैं कि जितना एहतराम हमारे दिलों में हजरत अबू बकर के लिए है, हजरत उमर के लिए है, हजरत उस्मान के लिए है, उतना ही एहतराम हमारे दिलों में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए भी है। आपस के उनके इख्तिलाफात हो सकते हैं, मसाइल में इख्तिलाफ उनसे हो सकता है, आपस में कुछ उनके मसाइल हो सकते हैं, वो भी इंसान थे, उनसे खताएं हो सकती हैं, मासूम नहीं थे। लेकिन उन खताओं का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम उन खताओं को लेकर, उन मसाइल को लेकर उछालें और फिर उनके आड़ में हम सहाबाए किराम को गालियां बकें। मैं मुसलमानों की जमाअत से और खास तौर से अहले हदीसों से, अहले सुन्नत वल जमाअत से कहना चाहता हूं कि तमाम सहाबाए किराम से मुताल्लिक अपने ज़हन और दिमाग को साफ रखा जाए। एक जमात, एक फिरका हमारे दरमियान ऐसा मौजूद है जो सहाबाए किराम को मतऊन करार देने की कोशिश करता है और सिर्फ हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत का दम भरता है और उनकी मोहब्बत की आड़ में इन सहाबाए किराम को बुरा भला कहता है। याद रखें, सहाबाए किराम में से किसी एक सहाबी पर भी इल्जाम लगाना ये पूरी शरीयत इस्लामिया पर इल्जाम लगाने के बराबर है, क्योंकि हमारा पूरा दीन, हमारी पूरी शरीयत सहाबाए किराम से जुड़ी हुई है। सहाबाए किराम ने इस दीन को हम तक पहुंचाया है, सहाबाए किराम की कुर्बानियों के बाद ये दीन हम तक पहुंचा है। अगर कोई शख्स किसी एक सहाबी पर भी इल्जाम लगाता है, चे जाए के वो खुलफाए राशिदीन पर इल्जाम लगाए, वो शख्स पूरी शरीयत इस्लामिया पर इल्जाम लगाता है और ऐसा शख्स जिंदीक है, मुनाफिक है, काफिर है, उसका इस्लाम से दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। हम सब सहाबा का एहतराम करते हैं, हम सभी की इज्जत करते हैं और जो तरतीब सहाबाए किराम में मशहूर थी, जो तफाजुल, जो फजीलतें, जो मनाकिब सहाबाए किराम के यहाँ एक दूसरे के लिए पाए जाते थे, वो मनाकिब और वो फजीलतें आपके सामने हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम तमाम सहाबाए किराम से मोहब्बत करें। खास तौर से ये जो 4 खलीफा हैं, 4 सहाबा
جن کو خلفاء کہا جاتا ہے، خلفاء راشدین کہا جاتا ہے، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان سے ادب سے پیش آنا، ان کا نام ادب و احترام کے ساتھ لینا، ان کی پیروی کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، ان کی اتباع کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ کسی ایک صحابی پر بھی اگر کوئی شخص انگلی اٹھاتا ہے تو گویا پوری صحابہ کرام کی جماعت پر وہ شخص انگلی اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام میں سے بالخصوص خلفاء راشدین کا احترام کرنے، ان کی عزت کرنے، ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔